سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے تقریباً 1000 سال پہلے اور کچھ روایتوں کے مطابق 700 سال پہلے ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس کے ساتھ 400 یہودی علماء بھی تھے۔ علماء نے کہا کہ ہم یہ خطہ چھوڑ کر یہاں سے نہیں جائیں گے، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ان علماء کے پاس بھیجا اور وجہ پوچھی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ یہ خطہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اسی سرزمین پر جس کا نام اس وقت یثرب تھا، یہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کریں۔ انہوں نے رسول پاک کے مناقب جب وزیر کو بتائے تو وزیر کا دل بھی چاہا کہ وہ بھی یہیں ان کے ساتھ ٹھہرے۔ بادشاہ نے جب وزیر سے پوچھا تو اس نے علماء کرام کو بلایا اور علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں پر نبی آخر الزمان کا ظہور مکہ شریف میں ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رک کر ان کا انتظار کریں۔ بادشاہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان سے سنی اور ان کے خصائص کا ذکر سنا تو بادشاہ کا بھی دل چاہا کہ وہ یہیں پہ رہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں 1 سال تک ان کا یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، ملنے کی ان سے ایک بھی صورت نہ بن پڑی، سارے مسودے دل دانا کے رہ گئے۔ 1 سال گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ادھر تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ اس نے جاتے ہوئے ان 400 علماء کو وہاں پر جائیدادیں عطا کی، ان کا مکان بنایا اور ان کو وہیں پہ رہنے دیا، اور ایک خاتون کو دیا اور کہا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ نبی آخر الزمان آ گئے تو یہ میرا خاتون تک پہنچا دینا، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر ایسا نہ ہو سکا تو اپنی نسلوں کو یہ خط دیتے جانا۔ اسی دوران اس نے ایک عالی شان محل بھی تعمیر کروایا اور کہا کہ یہ محل ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ خواتین و حضرات، میں آج آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ میں آپ کو اس خط کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو 1000 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس کو پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ اس بادشاہ نے جو خط لکھا، اس خط کا ترجمہ ہے: اے اللہ کے رسول، میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا جو اللہ آپ پر نازل فرمائے گا۔ میں نے حضور کا دین قبول کیا اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا۔ آپ کے رب پر اور کائنات کے رب پر ایمان لایا، اور جو احکام شریعت آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئیں گے میں ان پر یقین رکھتا ہوں، اور اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے تو میری انتہائی خوش بختی ہوگی، اور اگر میں زیارت سے مستفید نہ ہو سکا تو قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے گا، مجھے فراموش نہ کریے گا۔ میں حضور کے ان فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو حضور کی آمد سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط خود سنا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، اس بادشاہ کے دل کی ضرور یہ حسرت ہوگی کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور وہ جو مکان تھا زمانے کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، وہ مکان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس آ گیا، اور سرکار دو عالم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے تو سرکار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ مکان تھا جو اس بادشاہ نے تحفے کے طور پر سرکار کے لیے بنایا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تبہ حمیری تھا۔ آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے، ان کی عشق کی، محبت کی، چاہت کی، خلوص کی داستان سنیں گے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ سنیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ پروگرام میں حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے حافظ صاحب؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ حافظ صاحب الحمدللہ، آج موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ آج ہم
ہم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی زندگی کے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سب پیٹرن کے مطابق آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کیا تھا, کس خاندان میں ان کی ولادت ہوئی, اور وہ ایمان کی طرف کس طرح آئے, ایمان کب وہ لے کے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عثمان صاحب, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کوئی خاص فضل کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے کا, سمجھنے کا, جاننے کا اور کچھ نہ کچھ آگے لوگوں کو بتانے کا ہمیں یہ موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا, یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. جی بے شک. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ایوب تو ان کی کنیت تھی جی, ان کا نام تھا خالد بن زید صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا, بنو نجار کے خاندان سے. ان کی جو پوری سلسلہ نسب ہے وہ یوں بنتا ہے کہ خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ بن عبد اوف خزرجی. ٹھیک. ان کی جو زوجہ ہیں وہ بھی مدینہ منورہ سے ہی تھیں اور اسی خاندان سے تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جلیل القدر صحابیاں ہیں, ام حسن بنت زید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو ان کا خاندان ہے بنو نجار, ان کو ویسے ہی عرب کے اندر مدینہ منورہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت حاصل تھی. جی بالکل. یہ ایک معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے اندر ان کی قرابت داری بھی تھی. صحیح. تو اس وجہ سے ننیال کے اندر قرابت داری ہونے کی وجہ سے اس نے اس قبیلے کو مزید ممتاز کر دیا تھا باقی قبائل سے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس خاندان کے رئیس تھے. صحیح. اس خاندان کے رؤسا میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی جو ان کی زوجہ ہیں ام حسن, ان کے بدن سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا عبد الرحمن, اس کا نام آتا ہے. قبول اسلام جو منتخب مدینہ منورہ کے جو منتخب بزرگان تھے, وہ منتخب لوگ تھے, معزز لوگ تھے, جو جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے, تجارت کے سلسلے میں گئے تھے, تو جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ ملاقات ہوئی عقبہ کی گھاٹی کے اوپر, تو وہاں پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. سبحان اللہ. صحیح. تو یہ وہاں سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ واپس آئے تھے, اور جب یہ مدینہ منورہ لوٹے تو پھر ان کی جو فیاض طبی تھی اس کے یہ خلاف تھا کہ یہ مدینہ منورہ سے اتنا بڑا خزانہ لے کے آئے, مکہ مکرمہ سے اتنا بڑا خزانہ لے کے آئے اور یہ اس خزانے کو صرف اپنے پاس رکھیں, یہ جو ان کی طبیعت تھی اس کے خلاف تھا. صحیح. انہوں نے پھر اسلام کی جو دعوت تھی وہ اپنے اہل و عیال کو, اعزاء و اقربا کو, دوست احباب کو جس حد تک ممکن تھا پھر انہوں نے اسلام کی دعوت کو آگے پہنچایا. اور انہی کی برکت سے, انہی کی دعوت کی برکت سے ان کی جو زوجہ ہیں ام حسن, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بیسک جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے عقبہ کی گھاٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے واپس آئے تھے. صحیح. اچھا آپ سب, ان کا جو ایک, ویسے تو سارے ہی جو شرف ہیں وہ بلند عزت والے ہیں, لیکن ان کا ایک شرف یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم کے میزبان بھی رہے ہیں. جب سرکار مدینہ شریف تشریف لائے تو ان کی میزبانی کو تو 1000 سال پہلے کے بادشاہ تک ترستے ہیں. تو یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے کہ ان کے حصے میں سرکار کی میزبانی بھی آئی, ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے. اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں. جب مکہ مکرمہ میں جب ظلم و ستم بڑا مشرکین کا اور کفار کا, تو کچھ صحابہ کرام پہلے ہی فردن ہجرت کا حکم آنے سے پہلے ہی فردن وہاں سے نکل کے اور مدینہ منورہ کے اور یا مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یا مدینہ منورہ میں وہ آ کے قیام پذیر ہونے لگ گئے تھے. پھر باقاعدہ ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے جب وہاں سے نکلے تو مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے. ربیع الاول کا آخری ایام چل رہے تھے, تو روزانہ
ایک قبیلہ نکلتا، ایک قافلہ، حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ مدینہ منورہ سے باہر مقام حرہ تک جاتا، جو تقریباً وہاں سے کچھ 4-5 میل کے فاصلے پہ ہے. وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے. وہ ایک بلند گھاٹی تھی. وہاں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دور تک نظر جائے اور اگر کہیں پہ کسی قافلے کے آنے کے آثار نمایاں ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ دوپہر تک وہاں پہ انتظار کرتے اور پھر بے مراد ہو کے واپس لوٹ آتے. ایک دن اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری بھی ساتھ تھے اور باقی صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو گئے اور انتظار کر رہے تھے. دوپہر کی بجائے تقریباً دوپہر سے بھی کچھ وقت گزر گیا تو یہ بے مراد ہو کے واپس لوٹنے لگے. تو ایک یہودی اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے جب آثار دیکھے تو اس نے شور مچایا کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. مسلمان تو مسلمان، اس وقت جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے یا مدینہ منورہ کے غیر مسلم لوگ تھے، انہیں بھی بہت زیادہ اشتیاق تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں. تو اس وقت مسلمانوں کی خوشی جو تھی سبحان اللہ سبحان وہ تو اس کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر قافلہ جب آیا تو وہ پہلے تو مدینہ منورہ سے باہر ہی قباء کے مقام پہ انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا. تو جب وہاں پہ قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا عزم کیا تو اس وقت جو کیفیت تھی وہ شاید اس کو الفاظ میں بیان کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جو مدینہ منورہ کے معززین تھے وہ گھروں سے نکل کے باہر آ گئے. جو خواتین تھی وہ پردوں کے اندر وہ نکل کے باہر آ گئیں. جو غلام تھے انہوں نے تلواریں ننگی کر لی، نیام سے باہر نکال لی اور تلواروں کے اوپر انہوں نے مطلب اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیے، رقص کرنا شروع کر دیا. اور جو مدینہ کی بچیاں تھیں انہوں نے پھر دف بجائی اور پھر طلع البدر علینا کے ترانے گنگنائے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا گیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے گھر قیام کریں. سبحان اللہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھتے، روکنے کی کوشش کرتے، درخواست کرتے، اہلا و سہلا مرحبا کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلتے گئے. ایون کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی کوشش کی کہ میں جلدی سے پکڑ کے اور اپنے گھر کی طرف لے جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا فانہا مامورۃ. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اسے پتہ ہے اس نے کہاں پہ جا کے رکنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو آثار تھے وہ نمایاں ہو رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے منتظر تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ختم ہوا اور حکم الہی ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے قصوہ، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے ٹھہرنا. تو جب یہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے جا کے ٹھہری تو حضرت ابو ایوب انصاری، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو زمین سے اچھل اچھل کے آسمان کو چھو رہے ہوں گے نا. ان کی جو خوشی کی جو وہ اس وقت عالم ہوگا اس کو تو الفاظ میں ہی بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم تھوڑا سا یہی تصور کر لیں کہ ہمارے اگر وہ شرف ہمیں حاصل ہوتا تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی. دنیا و ما فیہا، ہم ایک طرف سب کچھ، ہر دنیا کی ہر چیز، اپنی جانت تک، اپنے ماں باپ تک، ہر چیز قربان کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربت کے لیے. اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کا عالم کیا ہوگا، کیا قسمت ہے، تو ان کی کیا قسمت ہے. تو وہ پھر بھی اچھا مزے کی بات، ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا. وہ آگے بڑھے، اونٹنی بیٹھ چکی تھی ان کے دروازے پہ، سامنے ان کا گھر تھا. آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں آپ کا سامان اتار لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور جب اجازت مرحمت فرمائی تو پھر یہ سامان لے کے اپنے گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تقریباً 6 ماہ قیام کیا ہے. اچھا بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر جو تھا وہ 2 منزلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نیچے والے حصے کا انتخاب کیا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو مجھے ملنے آئیں گے لوگ ان کی راحت کے لیے جو ہے وہ نیچے والا حصہ بہتر ہے. اور
اگر وہ وہاں سے پھر اوپر جائیں گے تو اوپر مطلب نیچے والے جو دوسرا ابو ایوب انصاری کا جو خاندان ہے وہ ان کے آرام میں یا ان کے اس میں خلل پیدا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے حصے کو ترجیح دی. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری رات اپنے گھر کے کونوں میں بیٹھ کے گزاری. ایک کونے میں میری بیوی بیٹھ گئی اور ایک کونے میں میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. ہمیں ساری رات یہ جرت اور جسارت ہی نہیں ہوئی کہ ہم وہاں پہ لیٹیں یہ سوچ کے کہ نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں جیسے ہی صبح ہوئی تو میں جلدی سے نیچے آیا اور میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری حالت بیان کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اوپر چلا جاتا ہوں، آپ نیچے آ جائیں. سبحان اللہ. اچھا اس سے بھی ایک مزے کا واقعہ، ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری چونکہ اوپر پہلے کچھ دن قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، تو چونکہ کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے قیام کیا اور انہوں نے اوپر قیام کیا تھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا، تو وہ مٹکا کسی طرح ان سے ٹوٹ گیا. تو جب وہ ٹوٹ گیا تو خستہ حالت چھت تھی، تو وہ جب چھت پہ گرا پانی تو اب ڈر یہ تھا کہ وہ چھت پانی کو جذب کرے گی اور چھت نیچے سے ٹپکے. صحیح. تو اس وقت ان کے اور ان کی جو بیوی ہیں ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جو یہ اوپر لے کے آرام کرتے تھے. تو انہوں نے اس لحاف کو جلدی سے اس کے اوپر بچھا دیا تاکہ وہ جتنا پانی گرا ہے وہ یہ لحاف جذب کر لے، وہ چھت کے اندر نہ جائے، اور خود ساری رات سردی میں ٹھٹر کے گزاری. سبحان اللہ. یہ ان کی محبت کا عالم تھا. مجھے حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا شعر یاد آ رہا ہے. وہ تو قبر کے متعلق کہہ رہے ہیں، تو ابھی وہ واقعہ آپ سنا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ اشعار گھوم رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، جی لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. تو وہ ایک جھلک پہ قسمت جاگتی ہے، تو وہ صبح و شام ان کو دیکھنا. تو وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ بے شمار واقعات ہیں. ان کی محبت جو تھی نا وہ بالکل وہ اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، وہ بالکل دیدے. آگے وہ فرماتے ہیں لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، اور یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا تو ایک دن نا یہ ایسے بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 6 ماہ قیام کیا تو ہر روز جو انصار تھے مدینہ منورہ کے، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ہمارے گھر سے جائے. ایسے ہی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے تناول فرما لیتے، تو کبھی کوئی نہ کوئی انصار صحابی لے کے آ جاتا. اچھا تو وہ جو کھانا لے کے آتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں کھانا زیادہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا تناول فرمانے کے بعد جو بچ جاتا وہ نیچے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان کہاں کہاں ہیں. تو یہ ان نشانات سے کھانا کھاتے تھے. واہ واہ واہ. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بالکل کھایا نہیں، ویسے ہی نیچے بھیج دیا. صحیح. تو جب انہوں نے کھانا دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا. تو جلدی سے کھانا پکڑا اور اوپر لے کے گئے. کہا یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر لہسن ہے اور اس لہسن کو میں پسند نہیں کرتا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اکرہ ما تکرہ، کہ جو آپ کو ناپسند ہے وہ آج سے ابو ایوب کو بھی ناپسند. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کی محبت کا عالم. بے شمار واقعات ہیں آپ کے پروگرام کے وقت کے اختصار کے پیش نظر بس مختصر. وہ تو وہ خوش قسمت تھے جو ان کو بار بار دیکھنے کا انہیں شرف حاصل ہوتا تھا. ایسی ہے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ. کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے عشق، وہ تو عشق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز تھے اور محبت پہ کوئی شک سرکار کی محبت. اچھا آپ صاحب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوات میں بھی ایک ان کا بڑا نمایاں کردار ہے، غزوات کے اندر ہے ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قیام کیا اور مدینہ منورہ کے بعد جو سب سے پہلے غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا. صحیح. یہ اس میں بھی شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں. سبحان. اچھا اس کے علاوہ پھر اس کے بعد احد میں، حنین میں، خندق میں، فتح مکہ میں. ایون کہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ایک بھی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کا بیشتر حصہ جنگوں کے اندر گزرا ہے، غزوات کے اندر، سرایا کے اندر گزرا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب
کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پہ اعتماد اور ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ دارالخلافہ کوفہ بنا تو ان کو مدینہ کا امیر مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اس قدر اعتماد تھا ان پہ. یعنی وہ بھی یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب اور کبار صحابہ میں ہے. بے شک. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر ان کو امیر مقرر کیا. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر صحابہ کرام کے جو وظائف مقرر تھے, کچھ نہ کچھ وظائف مقرر تھے, تو ان کا بھی جو وظائف مقرر تھے وہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسی طرح چلتے رہے نا. صحیح. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا نا تو انہوں نے ان کے جو وظائف تھے وہ 4,000 درہم سے 20,000 درہم کر دیے. سبحان اللہ. صحیح. اور جو ان کے غلام جو ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ 8 غلام تھے, وہ 8 سے 40 کر دیے تھے. سبحان. یہ اس قدر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے, محبت کرتے تھے. اچھا آپ صاحب, آپ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شک وہ تو صاحب فضل و کمال تھے, جی جی. لیکن کوئی ایک جھلک ان کی پیش کریں اخلاق کی اور ان کے فضل و کمال کی. اچھا ان کا فضل و کمال تو اس حد تک مسلم تھا کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے مسائل پوچھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ, انتہائی جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ ان سے مسائل پوچھتے تھے. صحیح. اگر تابعین میں جائیں تو تابعین میں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے نا. سعید بن مسیب ہو گئے, عروہ بن زبیر ہو گئے, سالم بن عبداللہ ہو گئے, یہ سارے ان کے شاگردوں میں سے ہیں, لیکن کبار صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے ہوتے تھے. اچھا ایک دفعہ ایسے ہوا ابن عباس اور مسور بن مخرمہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ تھا کہ جو محرم ہے وہ حالت احرام کے اندر اگر اسے غسل جنابت آ گیا ہے تو وہ اپنے سر کو مسل سکتا ہے یا نہیں مسل سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ وہ مسل سکتا ہے, جبکہ مسور بن مخرمہ کی رائے یہ تھی کہ وہ نہیں مسل سکتا. تو انہوں نے عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے حضرت ابو ایوب انصاری سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں. تو اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس وقت غسل ہی کر رہے تھے. جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور ہاتھ کے ساتھ مسلنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو جتنے بھی صحابہ تھے, اہل بیت تھے, وہ ان سے بے شمار محبت کیا کرتے تھے, انتہائی ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بصرہ کے گورنر تھے تو یہ ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے. تو ابن عباس فرمانے لگے, کہتے ہیں کہ اے ابو ایوب, میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر خالی کر دیا تھا, میں آپ کے لیے اپنا گھر خالی کر دوں. اور انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر انہوں نے اچھا جو ان کا گھر تھا اور اس گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا وہ سب کچھ اسی طرح چھوڑ کے وہ خود دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے, اور یہ جتنے دن بھی انہوں نے قیام کیا پھر یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے. اور اخلاق تو ان کے کیا ہی باتیں ہیں. 3 چیزیں جو ان کے اخلاق میں وہ نمایاں ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بے پناہ تھی. دوسری چیز جو تھی وہ تھا جوش ایمان, اور تیسری چیز جو تھی وہ تھا حق گوئی. اچھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دفعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ قبر مبارک کے ساتھ اپنے چہرے کو مس کر رہے تھے. مروان بن حکم اس وقت مدینے کا گورنر تھا. وہ آ گیا, اس نے یہ گمان کیا کہ یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اب وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو نہیں اس بات کو جانتا تھا. وہ تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ایسے ہی تو اس نے اعتراض کیا. تو سب سے پہلے تو بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے اس کے اعتراض کو سمجھا. جب اعتراض کو سمجھا تو سمجھ کے پھر آگے جواب دیا. کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں, میں مٹی اور پتھروں سے ملنے نہیں آیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بے شک. اچھا جوش ایمان کا عالم یہ تھا کہ یہ کبھی کسی غزوہ سے محروم نہیں رہے. 80 سال کی عمر کے اندر بھی
جب ان کو آرام کرنے کی ضرورت تھی اس وقت بھی یہ مصر کے راستے سے بحر روم کو کراس کر کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. قسطنطنیہ جس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بشارت اپنی زندگی میں دے دی تھی. اچھا حق گوئی کا عالم یہ تھا کہ حکومت ہے، امارات ہیں، گورنر ہے، کسی چیز کا روب دبدبا ان کو متاثر نہیں کر سکتا تھا. ایک دفعہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصر کے گورنر تھے، تو یہ ان سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، کسی کام کے سبب گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مغرب کی نماز تاخیر کر دی کسی سبب کی وجہ سے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا الصلاۃ یا عقبہ، کہ یہ کیسی نماز ہے عقبہ، آپ نے نماز لیٹ کر دی. تو انہوں نے اپنا جو سبب تھا وہ عذر کیا کہ میں نے جان بوجھ کے لیٹ نہیں کی، اس سبب کی وجہ سے لیٹ ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ عقبہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، اور آپ کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تاخیر سے ادا کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اپنے عذر کو اور اپنے اسباب کو ایک سائڈ پہ رکھیں، سب سے پہلے نماز کو ترجیح دیں کیونکہ آپ صاحب رسول ہیں. اچھا، اور انہوں نے 2 دفعہ مصر کا سفر کیا تھا. عقبہ کے پاس یہ 2 دفعہ گئے تھے. ایک دفعہ تو عقبہ کے پاس گئے، انہیں پتا چلا کہ ایک حدیث عقبہ کو پتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور صحابی کو نہیں پتا. تو جب انہیں یہ پتا چلا تو انہوں نے اونٹ پکڑا اور مصر کا سفر کیا. اس وقت بھی وہ مصر کے گورنر تھے. وہاں پہ پہنچے، ان سے حدیث مبارکہ دریافت کی اور فوراً اسی اونٹ پہ سوار ہوئے اور واپس آ گئے. اور دوسری دفعہ جب یہ گئے وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے، اور پھر اسی میں اسی جو قافلہ تھا اسی میں ان کا وصال ہو گیا. اور ان کا وصال کا یہ عالم تھا کہ وہ اصل میں جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گیا تھا، اس لشکر میں ایک وبا پھیل گئی. اس وبا کی وجہ سے بہت سے جو مجاہدین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ شہید ہوئے. انہی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی اس وبا میں مبتلا ہوئے، اور اسی کی وجہ سے یہ اس دنیا فانی سے چلے گئے. اچھا، جب یہ دنیا فانی سے بیمار تھے، آخری ایام تھے، اس وقت امیر لشکر تھا یزید. وہ 2 دن پہلے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو ایوب، آپ کی کوئی وصیت ہے تو فرما دیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایک ہی وصیت ہے کہ مجھے دشمنوں کے علاقے کے اندر جس حد تک اندر جا سکو اندر جا کے مجھے دفن کرنا. ان کے وصال کے بعد پھر یزید نے لشکر کی قیادت کی. مسلمانوں نے جس حد تک پھر ممکن تھا اندر گئے، قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ ان کو دفن کیا، اور پھر جو ان کی قبر اطہر تھی اس کو پھر زمین کے ساتھ برابر کر دیا. اس ڈر سے کہ رومی جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی نہ کریں ان کے جسم اطہر کے ساتھ، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو رومیوں کو پھر بھی اندازہ ہو گیا. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یزید، تم اور تمہارا لشکر رات کو کیا نقل و حرکت کر رہے تھے؟ یزید نے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صاحب جو ہیں وہ آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہم ان کی تدفین کر رہے تھے، اور اگر تم نے ان کے جسم طہر کے ساتھ یا ان کی قبر انور کے ساتھ کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مسلمانوں کی جتنی بھی وسیع العریض حدود ہے اس کے اندر میں تمہارا ناقوس نہیں بچنے دوں گا. تو پھر اس ڈر سے جو تھے وہ انہوں نے ان کی جو قبر انور تھی اس کے ساتھ پھر کوئی چھیڑخانی نہیں کی. تقریباً 42 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا تھا. اور آج بھی یہ قسطنطنیہ کے اندر ان کا مزار مبارک ہے اور وہیں پہ آرام فرما ہے. حفصہ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرما ہے ان کی قبر پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات، پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.